شام مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبائی نے اسلام آباد میں کہا کہ ہم اپنے آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 19 برس بعد کسی شامی وزیر خارجہ کا اسلام آباد کا پہلا دورہ۔ اگر شام اس معاہدے میں شامل ہو گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اور اس سے 3 دن پہلے اسرائیل نے شام کے ایک فضائی اڈے پر 8 حملے کیے اور وجہ یہ بتائی کہ وہاں ترک فوج تعینات ہونے والی تھی۔ کیا اسرائیل مکہ معاہدے کو آزما رہا ہے؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید، ایک نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ میں ہوں اکرم نعیم بروکا۔ مکہ معاہدے کا پہلا امتحان اس ملک میں ہوا جو اس کا رکن نہیں ہے۔ 17 اور 18 اگست کی درمیانی رات شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں ابو الظہور کا فضائی اڈا، یہ اڈا حلب کے قریب ہے اور ترکی کی سرحد سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب میں۔ شامی سرکاری ٹیلی ویژن اخباریہ کے مطابق اس رات وہاں 8 اسرائیلی حملے ہوئے جن سے رن وے اور سامان رکھنے کی جگہ تباہ ہو گئیں۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیٹلائٹ تصویروں میں رن وے پر گڑھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے پہلے کچھ نہیں کہا اور منگل کی رات اس نے پھر ذمہ داری قبول کر لی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کا بیان یہ تھا کہ اسرائیل اور شام کے درمیان سلامتی کے معاملات پر ایک موجودہ صورتحال طے تھی اور شام حلب کے قریب ایک فضائی اڈے پر ترک افواج کی تعیناتی کی اجازت دے کر اس کی خلاف ورزی کرنے ہی والا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل نے شام کو بار بار خبردار کیا کہ ایسی تعیناتی اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگی اور شام نے ان وارننگز کو نظر انداز کر دیا۔ اور اگلے روز نیتن یاہو نے خود ایک فوجی ریڈیو پروگرام میں وہ الفاظ استعمال کیے جو اس پورے قصے کا لہجہ بتا دیتے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم جنوب کی طرف بڑھتی ہوئی ترک فوجی موجودگی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ پیغام پہنچ گیا تھا مگر بظاہر انہوں نے سنا نہیں، اس لیے ہم نے یقینی بنایا کہ وہ اسے بہتر طور پر سمجھ لیں۔ یعنی ہم نے پیغام دیا تھا، انہوں نے نہیں سنا، پھر ہمیں حملہ کرنا پڑا۔ اور یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں ہے، 48 گھنٹوں میں 3 بڑے عہدیدار بولے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے صدر طیب اردوان پر یہ الزام لگایا کہ وہ ہر روز پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ادھر ایک اور اسرائیلی کمانڈر شامی محاذ کے دورے پر گئے اور کہا کہ اسرائیل کسی دشمن قوت کو اپنی سرحدوں پر جمنے نہیں دے گا۔ اب ترکی کا جواب بھی سن لیتے ہیں۔ انقرہ نے اسرائیلی دعووں کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ الزامات شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف اسرائیل کے غیر قانونی حملوں کو جواز دینے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اور ایک ترک عہدیدار نے ایکسیوس اخبار کو یہ بتایا کہ اس اڈے پر ترکی کی کوئی موجودگی تھی ہی نہیں اور یہ کہ اسرائیل پڑوسی ملکوں پر بمباری کے لیے بہانے ایجاد کر رہا ہے۔ لیکن ترک ذرائع ابلاغ نے ایک اور بات بھی کہی۔ ان کے مطابق 200 سے زیادہ ترک فوجی حملے کے چند گھنٹوں کے اندر اس اڈے پر پہنچنے ہی والے تھے اور ان کے ساتھ ڈرونز بھی جا رہے تھے اور یہ سب دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں کا حصہ تھا۔ یعنی ترکی کے لیے اپنے 2 بیانات ایک دوسرے سے مطابقت تو نہیں رکھتے اور ان میں تضاد نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے بڑا اہم۔ سرکاری طور پر مذمت، لیکن باقی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ باقاعدہ ترکی کی افواج کی موومنٹ کو بتا رہے تھے۔ ترکی نے اعلان کیا کہ وہ اپنے رولز آف انگیجمنٹ پر نظر ثانی کر رہا ہے، جس میں سرحد پر نگرانی بڑھانا اور لڑاکا طیاروں کی گشت شامل ہو سکتی ہے۔ رولز آف انگیجمنٹ وہ ایس او پی ہوتا ہے کہ ایک پائلٹ کب فائر کرے گا اور ان میں تبدیلی ایک بیان سے نہیں ہوتی، وہ ایک تیاری ہوتی ہے۔ اور پھر واشنگٹن ترکی میں امریکی سفیر اور شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ٹام بیرک نے کھلے عام لکھا کہ وہ ان تصدیق شدہ اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش رکھتے ہیں اور یہ کہ یہ ایک غیر ضروری کشیدگی ہے جو علاقائی استحکام کو
آگے نہیں بڑھاتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کے صدر احمد الشرع نے نہ کوئی جارحانہ رویہ اپنایا ہوا ہے اور نہ کوئی پراکسی فورس رکھی ہوئی ہے، اور وہ بار بار اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسرائیل، ترکی اور شام کے درمیان ایک ڈی کنفلکشن میکانزم بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بات بھی رکھ کے دیکھتے ہیں۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے سربراہ رومن گوفمین نے 14 اگست کو شام کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات کی، اور موضوع ترک فوجی تعیناتیاں تھیں۔ اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ 4 دن بعد رن وے پر گڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک نظر انداز کیا گیا انتباہ نہیں تھا، یہ ایک مہلت تھی جو اسرائیل کے بقول ختم ہو چکی تھی۔ اور اب یہ سوال کہ ابھی کیوں، آج کے دن ہی کیوں؟ اس لیے کہ 4 دن پہلے 7 اگست کو مکہ مکرمہ کے محل صفا میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے وہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت تینوں میں سے کسی ایک پر مسلح حملے کو تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا، اور اس کے 11 دن بعد اسرائیل نے شام میں اس اڈے پر حملہ کر دیا جسے ترکی استعمال کرنے جا رہا تھا، اور اس کے 2 دن بعد شام کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی خبر ہے۔ مکہ معاہدے کے بارے میں چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، کیونکہ آج کی ساری بحث اسی پر کھڑی ہوگی۔ اس پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے اعلامیے میں لکھا گیا کہ اس کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ کہ تینوں میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یعنی الفاظ وہی ہیں جو نیٹو کے آرٹیکل 5 میں ہیں، لیکن ایک فرق ہے جو نہایت اہم ہے۔ نیٹو ایک جغرافیائی اتحاد ہے، اس کے ارکان ایک ہی بر اعظم میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب ایک مشترکہ سرحد کا دفاع کرتے ہیں۔ مکہ معاہدے کے تینوں ارکان کی آپس میں کوئی سرحد نہیں ہے۔ انقرہ اور ریاض کے درمیان عراق، شام اور اردن ہے، اور اسلام آباد اور ریاض کے درمیان ایران ہے یا سمندر، اور ان تینوں کو ملانے والے فضائی راستے ایرانی یا عراقی فضا سے گزرتے ہیں، جو اس وقت متنازع ہے یا بند ہے۔ اس اتحاد کو جغرافیہ نے جمع نہیں کیا، اسے مشترکہ شناخت نے جمع کیا ہے، ایک اسلامی شناخت، اور اعلامیے میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے۔ اور پھر اس جگہ نے تو یہ بات مکمل ہی کر دی ہے، کیونکہ کوئی ملک مکہ لاجسٹکس کے لیے نہیں جاتا۔ اور ایک اور بات جو اس معاہدے کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے، کیا اس میں جوہری چھتری شامل ہے؟ اعلان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے 2 طرفہ معاہدے میں جوہری ہتھیار زیر غور نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی بھی ملک سعودی عرب یا ترکی پر بڑا حملہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ ایک جوہری طاقت نے اس حملے کو اپنے اوپر حملہ قرار دے رکھا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حملے پر، یہ جو اسرائیل نے شام پر حملہ کیا ہے، اس میں پاکستان اور سعودی عرب کیوں خاموش رہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بدھ کے روز یعنی حملے کے اگلے ہی دن پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک باقاعدہ بیان جاری کیا۔ اس میں اس غیر اشتعال انگیز اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی، اسے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ ایسے اشتعال انگیز اقدامات علاقائی امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بیان میں شام کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا، اور شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت دہرائی گئی۔ اور پھر اگلے ہی دن جمعہ کے روز 12 مسلم ملکوں نے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا۔ اس پر ترکی، الجزائر، انڈونیشیا، اردن، لبنان، ملیشیا، موریتانیہ، پاکستان، فلسطین، قطر، سعودی عرب اور صومالیہ کے وزرائے خارجہ کے دستخط ہیں۔ یہ بیان پاکستان کی وزارت خارجہ کے پریس ریلیز میں بھی موجود ہے۔ تو خاموشی تو بالکل نہیں تھی، ایک طرف تو پاکستان بولا اور پھر باقی سب بھی۔ لیکن پاکستان کی اس مذمت کی شکل بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے مذمت عام ریاستوں کے طور پر کی۔ 12 ملکوں کے ایک گروہ میں ملیشیا اور موریتانیہ
اور صومالیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ پاکستان نے ترکی کے معاہدے کے شریک کے طور پر مذمت نہیں کی۔ اس بیان میں مکہ معاہدے کا تو حوالہ نہیں ہے، اور 12 ملکوں کا جو مشترکہ بیان سفارتکاری کی وہ چیز بن گیا ہے جو کسی کو کسی بات کا پابند نہیں کرتی۔ اور یہاں ایک تھوڑا سا قانونی نقطہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس قانونی نقطے کے بغیر بات تھوڑی ادھوری رہ جائے گی۔ مکہ معاہدہ اس معاملے میں لاگو ہوتا ہی نہیں ہے۔ حملہ شام پر ہوا اور شام اس معاہدے کا رکن نہیں ہے۔ کوئی ترک فوجی اس میں زخمی نہیں ہوا کیونکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ یعنی معاہدے کی وہ شق کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، اس واقعے پر تو بظاہر لگتی نظر نہیں آتی۔ اور شام کا اس بارے میں سوچنا کوئی الگ تھلگ بات نہیں ہے۔ مکہ معاہدے کے اگلے ہی روز ترک وزیر خارجہ حاکن فیدن نے تو کہا تھا کہ صدر اردوان کے ویژن کے مطابق ہمیں 3 ملکوں تک محدود نہیں رہنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ضرورت پڑی تو دوسرے ملکوں کو بھی اس چھتری کے نیچے لایا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، حاکن فیدن نے، کہ کچھ ملکوں نے دلچسپی ظاہر بھی کی ہے مگر انہوں نے نام نہیں لیے، اور تجزیہ کاروں نے جن ملکوں کے نام لیے ان میں مصر، قطر، شام اور متحدہ عرب امارات شامل تھے۔ لیکن ہر ایک کے سامنے اپنی اپنی مشکلات ہیں۔ مصر کی توجہ اپنی معیشت پر ہے، اور وہ ماضی میں بھی ایسے اتحادوں سے دور رہا ہے تاکہ کسی علاقائی جھگڑے میں نہ کھینچ جائے۔ اور شام کی مشکل سب سے بڑی ہے کیونکہ اس کی سرحد براہ راست اسرائیل سے ملتی ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ اگر شام اس معاہدے میں شامل ہوتا ہے تو یہ معاہدہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ میں آ جائے گا، بارڈر شیئر ہو جائے گا اس معاہدے کا۔ اور اسلام آباد میں کیا ہوا؟ 20 اگست جمعرات کو شام کے وزیر خارجہ اسد شہبائی نے اسلام آباد میں ایک بیٹھک کی۔ 19 برس بعد کسی بھی شامی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ تھا پاکستان کا۔ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کی، اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا وہ لفظ بلفظ بڑا اہم ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ باقی ملکوں کی طرح ہم نے بھی مکہ معاہدے کا جائزہ لیا ہے۔ یہ خطے کے 3 اہم ملک ہیں، ہم آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، مگر اس وقت ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ ابھی تو بات چیت شروع ہوئی ہے، اور ابھی تو شام کے پر جلنا شروع ہوئے ہیں، اور شام کو اس میں ایک بڑی بچت نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب مکہ معاہدہ میں شام شامل ہو جائے گا تو شام تو اس مکہ معاہدے کا 4 ملکوں کا بارڈر بے یک وقت اسرائیل سے مل جائے گا۔ اس لیے اس کے اوپر بڑی پیش رفت آگے متوقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی 14 برس سے شام اور شام کے عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ایک اہم اتحادی ملک ہے۔ اور پھر وہ جملہ کہا جو اس پورے دورے کا سب سے سخت جملہ ہے، اسرائیل کو یہ حق نہیں کہ وہ طے کرے کہ شام کس کو اپنا اتحادی یا شراکت دار سمجھتا ہے۔ اور انہوں نے اسرائیلی دعوے کو تفصیل سے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اڈے پر کام صرف اس رن وے اور ان عمارتوں کی مرمت تک محدود تھا جو خانہ جنگی میں تباہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کسی بھی ایسے معنی میں ترک فوجی جمع نہیں ہو رہے تھے جو اس تشریح کو جواز بنا دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اڈہ بڑی حد تک خالی تھا اور ابھی مکمل طور پر فعال بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی کہ اس حملے کو ترک فوجی موجودگی سے جوڑنا زمین پر اس وقت کی صورتحال سے میل نہیں کھاتا۔ انہوں نے یہ ضرور تسلیم کیا کہ حملے سے چند دن پہلے ترک فوجی افسران نے اس اڈے کا دورہ کیا تھا، مگر یہ بھی کہا کہ یہ تربیت اور تجربے کے تبادلے پر مشتمل جاری فوجی تعاون کا حصہ تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کی جو میرے خیال میں اس پورے موضوع کی سب سے وزنی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام نے اپنے فوجی اور شہری اداروں کی تعمیر نو کے دوران اس نوعیت کا تعاون سعودی عرب، اردن، قطر اور روس کے ساتھ بھی کر رکھا ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب کا نام شامی وزیر خارجہ نے لیا، یعنی جس نوعیت کا تعاون ترکی کے ساتھ ہو رہا تھا اسی نوعیت کا تعاون مکہ معاہدے کے ایک اور بانی رکن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس دورے سے نکلا کیا۔ دونوں ملکوں نے یہ طے کیا کہ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کے سفیر مقرر کریں گے۔ اسلام آباد اور دمشق کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہوں گی، مشترکہ وزارتی کمیشن دوبارہ فعال ہوگا اور تجارتی فورم کا اجلاس دمشق میں ہوگا، اور دفاعی تعاون اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ سفیر، پروازیں اور تجارت، دفاع کا ذکر اس مشترکہ بیان میں شامل نہیں ہے۔ اور اب مجھے آپ کو تھوڑا پیچھے بھی لے جانا ہے کیونکہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ جنوری 2025 میں اسرائیل میں ایک سرکاری کمیٹی نے، جسے ناگل کمیٹی کہا جاتا ہے اور جس کی سربراہی
ایک سابق قائم مقام فوجی سلامتی مشیر کے پاس تھی، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع اور وزیر خزانہ کو پیش کی۔ اور اس رپورٹ میں لکھا کیا تھا؟ اس میں یہ لکھا تھا کہ ترکی سے منسلک شام کی طرف سے پیدا ہونے والا خطرہ ایسی چیز میں بدل سکتا ہے جو ایرانی خطرے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کمیٹی نے سفارش کی کہ اسرائیل ترکی کے ساتھ ممکنہ براہ راست تصادم کی تیاری کر رکھے اور اس کے لیے مزید F-15 طیارے، فضا میں ایندھن بھرنے والے جہاز، سیٹلائٹس اور الیکٹرانک وارفیئر کے نظام کو خریدنا چاہیے۔ اور خود نیتن یاہو نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک عرصے سے ہمارا سب سے بڑا خطرہ رہا ہے، مگر اب میدان میں نئی قوتیں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ جنوری 2025 کی بات ہے، مکہ معاہدے سے 19 مہینے پہلے کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 2025 میں ہی اپریل میں اسرائیل نے حما کے فوجی ہوائی اڈے اور تیفور کے اڈے پر بھی حملے کر دیے، اور اس وقت اسرائیلی حکام نے امریکی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ان حملوں کا مقصد ترکی کو ایک واضح پیغام دینا تھا، اور یہ وہی اڈے تھے جنہیں ترک فوجی ٹیمیں اپنی موجودگی کے لیے دیکھ رہی تھیں۔ اور اب ابو الظہور کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی یہ تیسری بار ہے، 3 اڈے 16 مہینے، اور ہر بار وہی اڈا جسے ترکی دوبارہ قابل استعمال بنا رہا تھا۔ اسرائیل کے اندر بھی سب لوگ اس تجزیے سے متفق نہیں ہیں۔ ایک سابق اسرائیلی سفیر نے اپنے ہی ملک کے سیاستدانوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنگ کے مستقل خطرے پر انحصار کرتے رہتے ہیں اور اسی کو ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ اہم نہیں کہ خطرہ کس سے ہے، بس ایک خطرہ ہونا چاہیے، اور یہی خطرہ وہ اپنے عوام کو بتاتے رہتے ہیں اسرائیل والے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ترکی نے کبھی اسرائیل کے خاتمے کو ریاستی پالیسی ہی نہیں بنایا، اور وہ 1949 سے اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ اور امریکہ کے اندر ایک تحقیقی ادارے نے ترک حکام کے ساتھ 1 سال کی گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ انقرہ کے فیصلہ ساز اس سے کہیں زیادہ محتاط ہیں جتنا ان کی عوامی تقریروں سے لگتا ہے۔ اور اب آخر میں آتے ہیں میرے اپنے تجزیے کی طرف۔ یہ حصہ کسی رپورٹ سے نہیں لیا گیا، یہ میری اپنی رائے ہے اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک 18 اگست کا وہ حملہ صرف ایک رن وے کے بارے میں نہیں تھا، وہ ایک سوال تھا، اور سوال یہ تھا کہ 11 دن پہلے مکہ میں جو معاہدہ ہوا اس کے دانت بھی ہیں یا نہیں۔ اور یہ سوال اسرائیل نے بہت ہوشیاری سے پوچھا ہے۔ اسرائیل نے ترکی پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ ترکی پر حملہ تو معاہدے کو حرکت میں لے آتا۔ اس نے شام پر حملہ کیا جو رکن نہیں ہے اس معاہدے کا، مکہ معاہدے کا۔ اس نے کسی ترک فوجی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، کسی فوجی تنصیبات کو بھی ترکی کی نہیں نقصان پہنچایا، کیونکہ وہاں پہ کوئی ترکی کی تنصیبات یا فوجی تو تھے ہی نہیں۔ یعنی اس نے وہ ہدف چنا جو ترکی کے لیے تکلیف دہ تو ضرور تھا، اور لیکن قانونی طور پر وہ کسی کو پابند نہیں کرتا تھا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ حساب کتاب کی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل امتحان تو معاہدے کا تھا ہی نہیں۔ اصل امتحان اس نیت کا تھا کہ اس معاہدے کے شریک اپنے رکن کے لیے کہاں تک جائیں گے جب وہ قانونی طور پر پابند بھی نہ ہوں۔ اور پھر اس امتحان کا یہ جو ٹیسٹنگ کی ہے اسرائیل نے، اس کا جواب کیا آیا؟ ایک بیان اور اس کے بعد 12 ملکوں کے دستخط۔ اور اب مجھے وہ بات کہنی ہے جو شاید لوگوں کو ناگوار بھی گزرے۔ میرے خیال میں یہ جواب سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے اور درست دیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور ریاض دونوں جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ الفاظ کی جنگ میں الجھنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے جھگڑے میں فریق بن جاتے ہیں جو ابھی آپ کا ہوا ہی نہیں ہے، اور جس میں آپ کے پاس کوئی قانونی ذمہ داری بھی موجود نہیں ہے۔ اور جو ملک ایک ایسی جنگ میں شامل ہو جائے جس میں اس کا کوئی لین دین ہی نہ ہو، کوئی مفاد ہی نہ ہو، تو وہ اپنی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے، اپنی طاقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور کچھ حاصل تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں اسے کمزوری نہیں سمجھتا، میں اسے بڑا درست فیصلہ سمجھتا ہوں۔ ایک ٹریپ تھا، اسرائیل نے ایک ٹریپ ڈالا کہ یہ دونوں ملک کیا کرتے ہیں ترکی کے لیے، اور اس ٹریپ کا جواب کیا آیا؟ وہ بہت خوبصورت ہے۔ جواب یہ آیا کہ اس حملے کے اگلے ہی دن شام کے وزیر خارجہ 19 سال بعد پاکستان پہنچتے ہیں۔ شام کو احساس ہو گیا تھا کہ اب بس، اب میری سلامتی جو ہے نا وہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے مکہ معاہدے میں ہے۔ شام نے فرسٹ ٹائم پاکستان کے ساتھ سفارتی روابط سفیر کی سطح پر
طے کیے ہیں کہ ہمارے دونوں میں سفیر ہونے چاہیے، پروازیں ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ ایک معاہدے کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاہدہ کل ہو جائے گا اور اس معاہدے میں شام کل داخل ہو جائے گا، نہیں، پہلے اس کے جو انفراسٹرکچر ہے، تعلقات ہیں، ملنا جلنا ہے، کئی چیزیں ہیں جو آئرن آؤٹ ہونے والی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے، اس معاہدہ کرنے والوں کو بہت اچھی طرح دیکھنا ہے اگر شام اس میں شامل ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوگا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ مکہ معاہدے کے جو 3 رکن ہیں، اب شام کے آنے کے بعد ان کی سرحد ڈائریکٹ اسرائیل سے مل جائے گی۔ یہ ہے میرا سارا فیصلہ، یہ ہے میرا سارا انالیسس۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ ترکی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور سعودی عرب ادھر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان ادھر ہے اور اسرائیل ان تینوں سے دور ہے۔ اگر اس میں شام آ جاتا ہے، اور میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ شام آ گیا ہے، صرف وقت کی بات ہے، کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں اور انفراسٹرکچر کی بات ہے، ایک ذہنی ہم آہنگی کی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس آن دا کارڈز۔ سیریا از ان. When Syria is in, we are now neighbors with Israel. Just look at this. We are now neighbors with Israel. What does that mean to me? That means a direct confrontation, a conflict with Israel for the very first time. ترکی کا، سعودی عرب کا اور پاکستان کا، فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف آل دیز 3 کنٹریز۔ اب ہم تینوں ملک، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، اب شام کے آنے سے ہم اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ میں آ جائیں گے، اور جب یہ فیصلہ ہوگا کہ شام کو اس میں آنے دینا یا نہیں آنے دینا، تو اس میں واحد جو چیز سوچنے والی ہوگی ان تینوں ملکوں کے لیے وہ یہ ہوگی کہ کیا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک سرحد سانجھی کر لیں، یا ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ مقام ہے پاکستان کے لیے بھی، سعودی عرب کے لیے بھی اور ترکی کے لیے بھی۔ آج کے ویڈیو میں میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ دنوں سے آپ لوگ کمنٹس نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند نہیں آتا یا کچھ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے تو اس کی رائے دیں، تاکہ اس کے حساب سے میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دوں، اور وہ پوائنٹس جو آپ اٹھائیں گے ان پوائنٹس کے اوپر بھی میں ویلاگز کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال کیجیے گا۔ اکرم نعیم بھروکا کو اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔